اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور لکھنے والا تم نہ پاؤ تو فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتبار ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پس جس چاہیے کہ وہ شخص ادا کر دے اس چیز کو جس میں اس پر اعتبار کیا گیا ہے، وَلْيَتَّقِ اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت کو ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اپنے اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بے شک اس کا دل گناہ گار ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو گے اس چیز کو جو تمہارے جیوں میں ہے یا اسے چھپاؤ تو یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے اور سزا دے گا جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن مجید نے سب تو وڈی آیت ہے اور اسے تساں حضرات نے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سب تو پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ اگر تسی آپس میں ادھار معاملات کرو تو اساں لکھ گنو اور لکھنے تو بعد اس تے گواہ بڑھا گنو تاکہ کل تساں کوئی اختلاف نہ ہوئے۔ آج تیسری چیز رہن نے متعلق اس آیت ذکر ہے کہ اگر تسی رہن ہونے کہ ایک بندہ کہیں کو قرضہ گھینا اور وہ آخنا یار میں تو قرضہ تا دینا لیکن میں تو جاننا نہ یا ماں اعتبار نہیں یا ماں تو گارنٹی چاہی نہیں تو اپنی کوئی شے میرے کو رکھ دے گروی تے جس جڑے تو میرے پیسے واپس کرے سے او شے میں تو واپس کر دے اساں عربی وچ رہن آخنے اور اردو چسی اساں گروی آخنے تو ایک صورت کہیں کو قرضہ گھیرنے نہیں ای بھی ہوئے ایک تو گواہ بڑھا گنو لکھ گنو اور اس دو گواہ ہو وجن اور تری صورت ایک صورت ای بھی ہوئے کہ اگر قرضہ لوڑے اور آدمی کوئی اس سے گارنٹی منگنا تو تسی اساں رہن اس نے سامنے کوئی نہ کوئی چیز چاہے وہ منقولہ جائیداد ہوئے غیر منقولہ ہوئے جس شئی تے بھی جانے بین راضی ہو ونجن وہ اس تے اساں گروی رکھ سکنے بشرط کہ وہ چیز گروی رکھنے نے قابل بھی ہوئے۔ قرضہ گھینا پہ 2 مہینہ واسطے تے من دو دن آخنا میں نے گھر 4 مجھی بدیاں پیان میں تو من 2 دن دینا تو گروی رکھ کے اور اس 2 دن تک فضری تو کہنے کہ 5 تک لگا ویسی یا 2 دن لگا ویسی اس تک خراب ہو بہنا تو اس گرویاں وہ کیا کرے سی تو اے جی چیز گروی رکھی جا سکنی یا مدت اتنی ہوئے کہ اس مدت وہ چیز محفوظ ٹکی رہے تو اس نے سامنے اساں دے سکنا اور اس کو اس نے بدلے قرضہ گھن سکنا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ یہ سفر نہیں کہہ دیتے اتفاقی
کیونکہ عام طور تے سفر یہ حالات پیش آوے ہیں کہ بندے پیسے لوڑ ہونے لکھنے والا اتنے ملنا نہیں. میں اگے بھی عرض کیتا کہ لکھنے والے اس دور بہت کم لوگ ہیں، تو کم لوگوں میں لکھنے والا بندہ ڈھونڈنا لبنا ہی مشکل ہے. تو اساں سفر نال اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اگر تسی سفر چو اور تساں لکھنے والا بندہ نہیں پہ ملنا تو تسی کوئی شے گروی رکھ دو، اور گروی رکھ کے تسی پیسے یا قرضہ جڑی شے گھڑنی وہ اس کو تسی چاہ گنو، اور وہ چیز جڑے واپس کرے سو تو اپنے پیسے واپس کرے سو تو وہ چیز تساں واپس ملوے سو. لیکن اس آیت نے یہ مطلب ہی نہیں کہ سفر تو تسی گروی رکھ سکنے ہو تو حالت اقامت گروی نہ رکھ سکتے. اور قرآن گروی رکھنے نہ حکم حالت سفر لیکن بخاری شریف نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اقامت بھی اپنی زرہ گروی رکھوائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادے عمل ادے قرآن نہ عمل تو دونوں تے عمل کرنا ضروری. اگر تسی حالت سفر چو تبھی گروی رکھ سکنے ہو، حالت اقامت چو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تو واسطے اسوہ حسنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں گروی رکھی یہودی کو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس، ان دو آدمی جنہوں نے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ اخراجات ہے. تو آپ انہاں چو کہیں ہکیاں بھیجا کہ ابو شحم یہودی اس کو ون کے میں کو فی الحال پیسے نہیں، اس کو تسی ادھارے جو گھناؤ 3 سا. تو یہودی کو گئے تو اسا کہا جی میں تساں نہ دینا ہنجے، تسی ون کے اپنے نبی آنکھو کہ کوئی شے میں کو گروی رکھ دے ون تو وٹ میں دینا. ان واپس آئے انہاں کہ یا رسول اللہ تو ہنج آکھنا پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی گل نہیں، اپنی زرہ دے دیتی کہ یہ زرہ اساں دے دو اور اس کو 3 سا جو گھنا. انہاں زرہ گروی رکھی، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیتے ادھارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم او جو تمام بیویوں نے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیتے. کیونکہ آپ نے گھر شے ہے ہی نہیں تو آپ انہوں نے ضرورت ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ قدائیوں دے سن تو وقت انہاں قرضہ واپس کر دے سا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے 3 سا انہوں نے وزن کر کے برابر برابر تمام بیویاں کی طرف انہاں بھیجا. جس آدمی نے شادیاں ایک ہی تو زیادہ ہون اساں اپنی ہر چیز نہیں تقسیم نہ پورا خیال رکھنا چاہیے. اُن تو اللہ نے حکم نہ کام ہوں بہت تھوڑا اسی سارے ایک ہی تے قناعت کرنے والے ہیں. قناعت تو نہیں مجبوری نہ سارے ایک ایک رکھے ہوئے ہیں، وہ دوئی کرن نہیں دینی. تو اگر کہیں نہیں 2 امن یا 3 ون اور اس ہمت کی تھی وہی تو بات اس واسطے یہ حکم ہے کہ ہر چیز نہ عدل اور انصاف کرے. ایسے لوگ بڑی بات زیادتی کریں جیڑی پرانی شادی ہونی اساں وہ ہنجے چھوڑ دیتا کہ مطلب اس نہ اتنا آمن منجن کوئی نہیں. ہاں جی بھائی نویں آ گئی ان کڑیاں نہ گڈیاں تو نہیں باؤں نویں گڈی آ گئی تو اس سے چڑھ ونجو پرانیاں کھلار دیو انج نہیں. اس نے بھی اتنے حقوق باقی جتنے اس نویں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ نہ شادی ہوئی تو آپ حضرت سلمہ کو پوچھا کہ بھائی میں پہلی راتی جڑیاں 3 دن توڑے کو رہاں یا 7 دن توڑے کو رہاں، اور جتنے دن توڑے کو راساں اتنے دن ہی میں باقی بیویاں کو راساں. تو انہاں کہ یا رسول اللہ واتی 7 دن تو بڑے لمے ہوئے سن، تسی 7 دن تو میری واری تو بڑی دیر تو بعد آسی. تو میں 3 دن نہیں تو تے راضی ہیں کہ 3 دن تسی میں گھر رہو اور اس تو بعد تسی اپنی بیویاں نے جڑی واری اساں تقسیم کر. بیویاں کو رہنا ضروری ہونا، یعنی جتنی راتی ایک بیوی کو رہو اتنی راتی دوئی بیوی کو رہو. اس نے کھاونے پیونے نان نفقے بڑی احتیاط ہے. اس تو اللہ قرآن نے فرمایا عدل کر سکو تو 2 کرو، نہ کر سکو تو فواحدتاً بات ایک ہی بیوی تھی رہو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے 2 بیوی ہیں. عدل اور انصاف نے جڑے انہوں نے واقعات ہیں سبحان اللہ. کئی بندے 2 کھکھڑیاں دیتی ہیں ہدیہ کلو تے چڑیاں ہو سن یا جو 2 کھکھڑیاں آندیاں ہو سن یا اسی نیت نہ آندیاں ہو. حضرت نے مزاج پتہ ہے کہ 2 بیویاں تو بھائی چلو جی 2 کھکھڑیاں بہرحال اس 2 کھکھڑیاں دیتی.
کہ حضرت ہی تو واسطے ہدیہ تو ہوں سڑ جا کوئی جڑا ہوا تو آخر چلو جی میں ہوں عدل چکے کرنا تو ایک کھکڑی ایک بیوی نے گھر بھیج دو دوئی نے گھر بھیج حضرت چھری منگوائی پلیٹ منگوائی دوئیں کھکڑیاں دو دو ٹکڑے کیتیاں ایک اس کھکڑی چو ٹکڑا ایک اس چو ایک ہی پلیٹانچ اور ایک اس پلیٹانچ انہاں آکھیا حضرت ای کے مطلب ادھی کھکڑی ہدو تے ادھی ہدو فرمایا بھائی عدل اور انصاف خالی ای نہیں کہ گنتی پوری کر دیو دوہاں کھکڑیاں نہ ذائقہ بھی تبدیل کر دیو تاکہ دوہاں گھراں وچ برابر چیزاں پہنچ وجے اگر ای کھکڑی مٹھی تو ادھی مٹھی تے ادھی پھکی دوئیں مٹھیاں تو دوئیں ایک جہاں تو اس حد تک محتاط ہے میاں بیوی نہ معاملہ اور سڑے لوگ اسے بھی یعنی جڑے دو کر بھی گنیں ان بھی بہت ساری زیادتی کریں تو آپ اتنی صاحب برابر تمام بیویاں وچ تقسیم کر دیتے اور تقسیم کرنے تو بعد اللہ نے شان ویکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک اپنی زرہ واپس نہیں ہے گھدی اور قرضہ نہیں دیتا کہ آپ نے انتقال ہو آپ دنیا تو تشریف گھن گئے تو وقت حضرت ابو بکر صدیق آپ نے قرضہ ادا کر کے تے آپ نے وہ زرہ یہودی کوڑوں واپس گھدی تو ہوں یہ آپ حالت اقامت گروی رکھا تو اس ایت نہ تعلق صرف سفر نہ نہیں شہر ویچ گھرے ویچ گرائیں ویچ بھی اگر کوئی بندہ شہر گروی رکھنا چاہنا تو وہ رکھ سکتا وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اگر تسی سفر چو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تساں لکھت پڑھت کرنے والے بندہ نہیں پہ ملنا تو فَرِحَانٌ مقبوضہ کوئی شہر رہن رکھ دیو مقبوضہ جس تے اس نہ قبضہ بھی ہوئے یعنی وہ بندہ اپنے اس رہن تے مرہونہ چیز تے قبضہ کر گنے تو یہ قبضہ کرنا ضروری رہن نے مسائل بھی بڑے لمبے چوڑے مسائل ہیں درس قرآن جتنی چیزیں نہیں ہو سکنی ہیں لیکن یہ ہے کہ جیڑی شے گروی رکھی نا اس تو تسی نفع نہ اٹھا سکتے کیونکہ ای نفع اٹھاونا قرضے تو نفع اٹھاونا اور قرضے تو نفع اٹھاونا سود ہے میں اپنی زمین رکھ دیتی حاجی عبدالکریم صاحب کو قرضہ گھدا اور میں نہ کرے یہ میری زمین تسی چاہ کرو تسی ماں 5 لاکھ روپیہ دیو جیڑا زندگی بھر حاجی صاحب نہیں دینے 5 لاکھ روپیہ قرضہ دیو زمین تسی چاہ کرو اے وگے جائی نہ 5 وگے جائی نے تو یہ 5 وگے جا حاجی صاحب کو امانت رونی انہوں ساں واہ گڈ نہیں سکتے اے نہیں 5 سال واسطے میں زمین گھدی لہذا 5 سال چونکہ مودی صاحب ماں پیسے نہیں موڑنے تو میں زمین اپنا کھیتی باڑی کرا تو اس تو میں جتنی پیداوار ہونی وہ میں کھائیں تو یہ انہاں واسطے حرام ہو سی کیونکہ یہ سود ہے قرضے نہ نفع پہ اٹھن اور چھڑے سارے زمیندار انجے پہ کرنے جڑا زمین کو گروی رکھنا ساری زندگی اساں کھانے آپ بھی کھانے لگو اولادیں بھی کھانیاں تو یہ شرن جائز نہیں اگر کھاونا ہی تو وقت او پیسے بھی قرض وچ منہا ہوا اگر ان فیصل گڑے اور گڑ کے 50,000 نہیں فصل چینن تو میڈا 50,000 نہ قرضہ ختم ہو گیا 5 لاکھ تو 4.5 لاکھ رہ گئے اگر ان کرن تو وقت زمین چلو جی خراب نہ ہوئے تو استعمال ہونی رہے تو وقت مالک نے اجازت ہوئے تو ای اس قرضہ لہنے روان تو وقت بے شک استعمال کرنے روان تو جی وہ تو اس نے اپنا مالک نہ حصہ طے کر گئے کہ بھائی جڑی زمین میں گڈے ساں کرے ساں اس تو اتنا حصہ میڈا اتنا وہ ٹھیکے والا حساب بنوے سی لیکن گروی جو خالی نفع نہیں اٹھا سکتا کہ بھائی ہوں میرے کولے لہذا میں اساں کرنے رواں استعمال کرنے رواں تو اس شے نہیں جڑی شے گروی رکھی ونجے استعمال کرنے نہیں اجازت نہیں جمہور حضرات نے نزدیک جیسے کہ امام ابو حنیفہ ابو یوسف امام محمد سفیان ثوری ان سارے نے نزدیک اور بعض حضرات جڑے دوئے ائمہ انہاں چو بھی کچھ ائمہ انہیں اجازت دے لیں اچھا اگر بندہ اجازت بھی دے دے میں حاجی صاحب آکھنا ٹھیک ہے جی میری طرف تو ساں اجازت ہے کہ تسی میری زمین گڈینے رہو تے کھانے رہو میں تو ساں 5 سالہ تو بعد ان پیسے واپس کر دے تم ہی جائز نہیں ان واسطے استعمال کر کیونکہ میں نہ اون طرح نہ دیتی میں حاجی اور دیتی میں حاجی نواز اور کیوں نہیں دیتی میں میری زمین پہ دی تسی استعمال کرو تو میں انہاں دیتی تو ایسا یہ مطلب ہے کہ میں انہاں تو پیسے کھا دے وین اور ان میڈے انہاں جڑے ماں پیسے دیتے ہیں اس تو فائدہ حاصل کرنے واسطے ان میری زمین پہ استعمال کریں
تو تم ہی جائز نہیں. اگر میں اجازت بھی دے دوں کہ چلو جی میری زمین خراب نہ ہوئے تسی گڈینے رہو تے کھانے رہو تو یہ بھی شرن جائز نہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فرمایا اگر تو سچو بعض ایک ہی دنیا تے اعتماد ہے تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو جس کو امانت رکھی گئی اساں چاہیے نہ کہ وہ اپنی امانت واپس کر دے. اس آیت نے مطلب یہ ہے کہ تساں آپس وچ اعتماد ہے بھائی ٹھیک ہے قرضہ منگنے پین مولوی صاحب سے کو پیسے منگنے آیا کرو جی 5 لاکھ روپیہ کوئی شے ایسی تساں کو گروی نہ رکھنے تو اللہ تعالیٰ فرمانے پین ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں کہ جساں بھی قرضہ دیو تو یا اس کو لکھواؤ تو یا اساں کوئی شے گروی رکھو یہ تساں واسطے اختیاری چیز ہے. لیکن الیؤدِ الذی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ جس بندے قرضہ گدا اساں بھی وقت چاہیے نہ کہ جڑے کل ادائیگی نہ وقت آوے تو امانت سمجھ کے وہ اپنا قرضہ ہونا واپس کرے. بات انج نہیں بھائی وہ جس کو گدا وہ بیچارہ چکر لاتے لا اتنے ایک میرے جاننے والے اور چنگے قریبی میںڈے انہیں ایک بار یہ تو موبائل آندا ہے کہ دکانہ تو انہیں قسط آڑیاں میں کہ بڑا سونا موبائل چاہے وانی کتھوں گدا نے جڑے موبائل فلانی دکانہ تو گدا میں نکت نہیں ادھارا گدا تو انشاءاللہ ہوں بوک نہیں راس ہن الفاظ ہے ساکہ آندہ تو ادھارا پر ہوں اللہ نے حکم نہ بوک نہیں راس یعنی تو اس نیت نہ قرضہ گھنٹا بندہ بوک نہ رہے تو جناب چکر لینا رہے تو یہ سخت ترین گناہ ہے. اور اگر پہاڑاں جتنا قرضہ ہوئے تھے بندے نے نیت ہوئے کہ میں ہی موڑنا حدیث سے چاہنا اللہ اسی موڑنے واسطے اے جی جائی تو مدد کرے سن کہ پتہ بھی نہ لگ سی قرضہ بھی لے رہے سن تو گھنن لگے مدد پیارا پہ اور وقت آپ پہ گھنا رہا سی تو یہ خطرناک تو ایسا ہی اللہ فرمانے بہن اگر تو سن آپس اعتماد ہے اور گروی نہ رکھنے تو نہ رکھو لیکن جس قرضہ گدا وہ اپنے ٹائم تے اپنی امانت واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ تعالیٰ تو ڈرنے رہو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ یہ پچھے بھی شہادت نہ مسئلہ بیان ہو گیا اتنے دوبارہ شہادت نہ مسئلہ ایک ہی ہو رہی انداز ہے کہ اگر کہیں بندیاں کوئی جھگڑا پتہ گواہ آوے نہیں لیکن اساں کئی معاملے نہ پتہ تے وقت دو مسلمانوں نے درمیان اگر جھگڑا بنا پیا تو وہ انج نہ کہ بھائی اساں کیڑا گواہ بنایا ہوئے میں کہیں واسطے ابھرا بیٹھنے رہا بشا کے کدھر نے سر پڑے نے پاڑا قرآن پہ نہ ہی نہ کرو. اگر تساں پتہ کوئی گل تو تسی گواہ اے ہو یا نہ ہو تسی اپنی گواہی ادا کر دیو تاکہ ان جھگڑے تو بچ وجہ. تو یعنی یہ ضروری نہیں گواہی دیونے واسطے کہ وہی گواہی دے جساں گواہ بنایا گیا. یعنی اور نکاح تے کوئی جھگڑا ہوگا تو نکاح مسجد بھری ہوئی کاغذی تو خالی 2 گواہ لکھے ہوئے ان 2 گواہ ہٹ کھڑوتے ہیں تو نکاح جھگڑا تو اللہ فرمانے بہن جڑے باقی مسجد بھری پہ یہی تسی بھی تو نکاح نے گواہ ہو اگر کوئی مسلمان پھنسے پا تو تسی اس نے مدد کر دیو. لا تکتموا الشہادہ گواہیاں چھپاؤ نہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا جڑا گواہیاں چھپے سی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اس نے دل گناہگار ہے. دل گناہگار مطلب کیونکہ دل مرکز ہے تو دل گناہگار ہے تو پورا جسم ہی گناہگار ہے. یہ مطلب نہیں کہ صرف دل گناہگار ہے. جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ آگ دوزخ نہیں انہوں نے دلیاں ون کے نپیسی تو دلیاں نپیسی نہیں مطلب نہیں کہ باقی جو سا جڑا وہ جہنم نہیں آگ تو بچ ویسی اور دل نپیسی. دل مرکز جڑے دل نپے گا تو باقی ہر شے بھی نپی گئی. تو دل اس نہ گناہگار ہے یعنی وہ پورا انسان ہی گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم جڑے عمل تسی کرنے پہ اللہ تعالیٰ اساں جاننے. اگلا چونکہ آخری رکوع ہے سورۃ بقرہ نا اور یہ 40 رکوع ہے 40 رکوع ہے سورۃ بقرہ ویٹ اور اللہ تعالیٰ اس نے پیڑی آیت فرمانے پہن اور یہ اللہ تعالیٰ نے عام طور تے قرآن مجید تسی ویکھ سو کہ جڑی صورتان انہوں نے آخر دوبارہ توحید آخرت اور اللہ تعالیٰ اس نے دوبارہ اعادہ کریں تو اس رکوع بھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اور آسمان ہے جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ نے ملکیت ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ اگر تسی کوئی گل ظاہر کرے سو اپنے دلے نہیں اللہ اساں بھی جاننے اگر تسی چھپے سو تو اساں بھی جاننے یحاسبکم باللہ اللہ تعالیٰ اس نے تسا کوڑو حساب گھیسی. یہ ایت نازل ہوئی تھے صحابہ بڑے پریشان ہوئے انہاں کہا یا رسول اللہ کوئی عمل اسی کر چھوڑان تو او تک اللہ تعالیٰ پوچھن
تو چلو سڑا جرم ہے یا اسا عمل کیتا. ایک عمل تخفو چھپے ہوا ظاہر نہیں اس نے بھی بعض پرس ہو سی تو اسی کیا کرساں. تو اس سے اللہ تعالیٰ اگلی آیتیں لائیاں کہ تسی خالی سمعنا و اطعنا آکھی آؤ. تسی یہ نہ آکھو کہ ای کی کن ہو سی تھی ای کی کن ہو سی. تسی میرا ہر حکم منی آؤ تو سچے سوکھا میں آپ پہ کر چھوڑے سے. آپ تساں اس تے میں عمل نہیں توفیق دے دے ساں. تو ظاہر اور مخفی تو عمل ایڑاوے نا جی مخفی عمل اساں تسی یہ سمجھ گئے کہ جڑے دلنیاں پوشیدہ چیزاں پوشیدہ خیالات تو کیا خیالات تے بھی پکڑ ہو سی. تو جیڑا خیال بغیر اختیار تو آوے اچھا یا برا اچھے نہ تو انج بھی کوئی نہیں اس تے اللہ تعالیٰ نیکی دے لیں. اگر برا خیال آ گیا برا وسوسہ آ گیا آیا خود بخود دے تو اس تے کوئی گناہ نہیں یہ سمت واسطے اللہ معاف کر دیتا. لیکن اب ایک خیال ہی لیکن بیٹھا تنہائی ویج مزے پہ گھینا آپ خیال اڑینا پیا اور آپ گناہ نہ سوچینا پیا اور اسے کوئی گناہ بھی شراب چوری زنا وے کوئی چیز اس اپنے دماغے وچ آن کے اور گناہ نے وسوسے گھن کے تے اپنے نفساں لذت دینا پیا تو اے جے وسوسے تے بھی اللہ تعالیٰ نی طرفوں پکڑ ہو سی. تو اختیاری جڑے نا اختیاری ان بعض پرس آڑے غیر اختیاری چیز نے کوئی بعض پرس نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم اگر کوئی گناہ یا دلنیاں چیزیں ظاہر کرے سو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تو سنا حساب کی سن. اور فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور بات اللہ جساں چاہسن معاف کر دے سن اور جساں چاہسن اساں سزا دے سن. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر.